اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو، اور پھر فرمایا کہ گویا ایسے زندگی گزارو کہ جیسے تم مسافر ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان قید میں ہوتا ہے تو قیدی کبھی بھی اپنے جیل خانے سے دل نہیں لگاتا، وہ ہر وقت اس کڑن، اس تمنا، اس جستجو میں رہتا ہے کہ کب میں اس قفس سے آزاد ہوں اور آزادی میرا مقدر بنے۔ اور یہ مومن کی زندگی ہے۔ مومن اسی لیے اپنا جو مقصد ہے وہ مقصد فکر آخرت کو بناتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتا ہے، اور آخرت کی زندگی کو وہ اپنا مقصد حیات بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت سالم بن عبداللہ کا، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو وقت کا حکمران بھی اس وقت حج کے اوپر آیا ہوا تھا، اور وہ بھی ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ تو طواف کے دوران ان کی نظر سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی۔ جب سالم بن عبداللہ طواف کر چکے اور مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل ادا کیے، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان جو وقت کا حکمران تھا، اس نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو آگے سے سالم بن عبداللہ کیا جواب دیتے ہیں، اور کیا پیارا حقیقت سے بھرا ہوا جواب آتا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے گھر پہ کھڑا ہوا ہوں اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں پر بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ جواب وقت کے حکمران نے اس کو جب یہ جواب ملا تو وہ بڑا حیران، بڑا ششدر رہ گیا، اور مایوس ہوا کہ جو تمنا لے کے آیا تھا وہ امیدیں سامنے ٹوٹتی نظر آئی۔ اب جب یہ مین دروازے سے آگے نکلا تو پھر بڑے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا کہ یہاں سے حضرت آئیں گے تو میں پھر جو ہے یہ بات کروں گا۔ اب جب وہ یہ سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہی عبد الملک بن مروان کھڑا ہے، تو پھر پوچھتا ہے کہ حضرت اب تو آپ بیت اللہ کے سامنے نہیں کھڑے، اب مجھے بتائیں کوئی آپ کو ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ تو آگے سے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو آگے سے سالم بن عبداللہ نے فرمایا کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تم سے کیا میں مانگوں گا؟
گدائی میں بھی وہ تھے اللہ والے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر دونوں ہاتھوں سے کلندر رقص کرتے ہیں. میرے پیارو، دنیا کی زندگی بے شک وہ ایک امتحان ہے. خالق نے جگہ جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کا جو فلسفہ پیدا کیا ہے وہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے. یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے دنیا، اور جہاں ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس حقیقت کا جب احساس کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا مال بھی آزمائش ہے، اس کو پتہ چلے گا عہدہ بھی آزمائش ہے، اس کو پتہ چلے گا اولاد بھی آزمائش ہے، اس کو پتہ چلے گا یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ ساری جو ہے میری آزمائش ہے. اور اصل کیا ہے؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنا دل پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وہ شخص جو ہے جس نے دنیا کے اندر فکر آخرت کو اپنے لیے خاص کر لیا. میرا مالک ہمیں دنیا کے اندر فکر آخرت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ 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 اللہ